بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شازمہ زینب شیخ ہے۔ پروفٹ سیریز میں آج ہم نوح علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں نوح علیہ السلام کا بہترین اور شاندار واقعہ۔ آدم علیہ السلام کے وفات کے بعد تقریباً 1000 سال بعد نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام کی بعد کی نسلیں بہت ہی نیک تھیں، اور تقریباً 1000 سال بعد شیطان نے ان لوگوں کو بہکایا اور کچھ نیک اور بزرگ لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کے بت بنا لو، تو لوگوں نے ان کے کچھ بزرگوں کو عزت دینے کے لیے بت بنا لیے۔ اس وقت تک بتوں کی پوجا نہیں ہوئی۔ کچھ نسلوں کے بعد کے لوگ آہستہ آہستہ ان بتوں کو پوجنے لگے۔ کفر اور شرک عام ہو گیا اور ایک اللہ کی عبادت بند ہو گئی۔ تب اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس وقت انسانوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی اور نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ سورہ نوح میں اللہ فرماتا ہے، یقیناً نوح کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ ان کی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کرو، اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آئے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، تو تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو، اور میرا کہنا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں بہت محنت کرتے تھے۔ دن رات لوگوں کے گھروں میں اجتماعات میں جا کر لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ نوح علیہ السلام لوگوں کو پرائیویٹلی اور پبلکلی سمجھاتے، یہاں تک کہ انہیں یہ کرتے کرتے 950 سال گزر گئے، پر صرف چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم ان کا مذاق بناتی تھی، اور اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا ذکر کرتے ہو تو اسے لے آؤ۔ نوح علیہ السلام کی قوم دن بدن برائی میں آگے بڑھتی گئی اور نوح علیہ السلام کو پریشان کرتی رہی، اور کوئی ایمان نہ لایا، صرف کچھ لوگوں کو چھوڑ کر۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا، آپ کی قوم جو ایمان لا چکا ہے ان کے سوا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، پس ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو۔ پھر اللہ نے وحی کر دی، اب بتا دیا کہ کوئی ایمان نہیں لائے گا تو نا امید ہو گئے اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کی۔ اے میرے پروردگار، تو کسی منکر کو روح زمین پر زندہ نہ چھوڑ، اور مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ نوح علیہ السلام نے جب اللہ کو پکارا، جب اللہ نے نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کی وحی کی، لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے تو اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں، تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے۔ ان کے آس پاس درخت نہ تھے، نہ ہی پانی تھا۔ انہوں نے بہت سے درخت اگائے، پھر ان کو کاٹا، پھر پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی تیار کی۔ لوگ جب نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا بہت مذاق بناتے، یہ کیسا مجنون ہے جو پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے۔ دھیرے دھیرے بہت محنت کے بعد ایک کشتی تیار ہو گئی۔ ایک جگہ آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی یہ کشتی 100 سال میں تیار کی۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز، اونچائی 30 گز اور چوڑائی 50 گز تھی، اور ایک اندازے کے مطابق اس کشتی کی لمبائی 1 کلومیٹر سے بھی زیادہ تھی۔
اور گہرائی 30 ہاتھ تھی۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ جیسے یہ نیچے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بند کیا گیا تھا، تاکہ اوپر سے جو بارش برسے انہیں نقصان نہ دے۔ یہ کشتی کے 3 فلور تھے، ہر ایک فلور میں ایک دروازہ تھا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنے گھر والوں کو اور زمین میں بسنے والے تمام مومن مرد اور مومن عورتوں اور جانوروں کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لو۔ پھر اللہ نے آسمان اور زمین سے پانی کھول دیا اور سیلاب آ گیا۔ اس سیلاب نے اس دنیا میں رہنے والے انسان اور جانوروں کو سب غرق کر دیا۔ طوفان کا پانی پہاڑوں سے بھی اوپر ہو گیا اور نوح علیہ السلام کی کشتی اس طوفان میں باقی رہ گئی۔ صرف وہی لوگ اور جانور بچے تھے جو کشتی پر سوار تھے۔ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی پر نہ آیا۔ نوح علیہ السلام نے پکارا، میرے بیٹے آجا، کافروں کا ساتھی نہ بن، لیکن اس نے کہا میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا کہ وہ مجھے اس پناہ سے بچائے گی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کی پناہ سے کچھ بچنے والا نہیں، بس وہی جس پر اللہ رحم کرے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی موج نے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ جب نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پکار اٹھے، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا، اور تو تمام حاکموں میں سے بہتر حاکم ہے، لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ کفر سب کو ختم کر دیتا ہے کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کو فرمایا ہرگز وہ چیز نہ مانگیں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے اور فوراً اللہ سے توبہ کی اور فرمایا، اے میرے پروردگار، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور رحم نہ فرمائے گا میں خرابی والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں اور سارے جانوروں کی نسل کو لیے پانی کی تیز لہروں بلندی سے چل رہی تھی، مگر زمین پر موجود ہر چیز، انسان، جانور، پرندے غرق ہو چکے تھے۔ ان میں سے کوئی باقی نہیں بچا تھا، اور اگر کوئی بچا تھا تو وہ ہے کشتی والے۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 مہینے تک اس کشتی میں رہے، اور آخر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی نگل جائے، اور زمین نے سارا پانی نگل لیا، اور زمین خشک ہو گئی، اور کشتی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب ان کو حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ اتر آئیے، اور سب پر برکت نازل ہوگی، اور ان نسلوں پر بھی جو آپ سے پیدا ہوں گی۔ پھر صرف نوح علیہ السلام کی آگے کی نسل شروع ہوئی، اور زمین میں ان کی نسل کے علاوہ کوئی نسل باقی نہ رہی۔ سارے جانوروں کی نسلیں پھر سے یہیں سے پیدا ہوئی۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور جافز، جن سے دنیا کی نسل آگے بڑھی۔ سام کی اولاد گندمی رنگ کی تھی۔ عرب ممالک سیریا، پیلسٹین، اسرائیل سام کی اولاد ہیں۔ حام کی اولاد کالی رنگت کی تھی۔ افریقہ، ابریجنل، آسٹریلیا، انڈیا، ایجپٹ، سوڈان کے لوگ حام کی اولاد ہیں۔ گوری رنگت کے لوگ جافز کی اولاد ہیں۔ چائنا، جاپان، کوریا اور یورپ کے لوگ یافز کی نسل ہیں۔ نوح علیہ السلام کا جو چوتھا بیٹا تھا، جو ایمان نہ لانے کی وجہ سے برباد کر دیا گیا تھا،
اس کا نام کنان تھا اور اس کی کوئی نسل آگے نہیں بڑھی تھی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اور ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا، دیکھ لو کہ ہم کیسی اچھی دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے اس کے فرما برداروں کو اس مصیبت سے بچا لیا اور اس کی اولاد سے ہم نے باقی رہنے والی بنا لی۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام 350 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی موجود ہے۔ ریسرچرز نے ترکی میں کشتی کو ڈھونڈ لیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، بے شک ہم نے اس واقعے کو باقی بنا کر رکھا ہے۔ پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ لوگ سٹوری کو تو ڈینائی کر سکتے ہیں، یعنی سٹوری کو جھٹلا سکتے ہیں اور ثبوتوں کو جھٹلا نہیں سکتے۔ نوح علیہ السلام کی یہ کشتی ایک بہت بڑا ثبوت ہے اس واقعے کا۔ تو یہ تھا نوح علیہ السلام کا بہترین اور شاندار واقعہ۔ نیکسٹ آپ کون سے پروفٹ کی سٹوری سننا چاہتے ہیں پلیز کمنٹ کر کے بتائیے، اور اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔